ڈیموکریسی بھی بیکار جا رہی ہے، سب دنیا کے اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ آگے اس کا فیوچر نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا زمانہ، اسلام کی صدی ہے، 21ویں صدی. صرف 20-25 سال باقی ہیں بس، اس سے زیادہ نہیں ہے. ویسٹ ڈکلائن کا شکار ہے، بس 20 سے 25 سال. اور یہ جو آخری ہم دیکھ رہے ہیں، یہ 21ویں صدی کی تیسری دہائی یا ڈیکیڈ جو ہے، اس کے جو آخری 5 سال جو ہیں یہ جنگوں کے سال ہیں. آج سے 2-3 سال 2.5 سال پہلے میں یہ بات کرتا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. ویژنری تو ہوتا ہی وہ ہے جب کسی کو نظر نہ آ رہا تو ویژنری کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب سب کو نظر آ جائے تو پھر وہ بات کیا ہوئی. تو میں آج سے 2-2.5 سال پہلے بھی بتا رہا تھا، 3 سال پہلے بھی، کہ دنیا جنگ کی طرف جا رہی ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، ہولناک جنگوں کا دور شروع ہونے جا رہا ہے، شاید ملینز آف پیپل گوئنگ ٹو ڈائی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو اب یہ جنگیں شروع ہو چکی، رکنے نہیں جا رہی. ابھی پچھلے ہفتے جو شیخ شرم میں معاہدہ ہوا ہے، یا شرم الشیخ میں، شیخ شرم کہہ رہا ہوں، شرم الشیخ میں جو معاہدہ ہوا ہے، یہ سب بیکار باتیں، یہ سب چیزیں ختم ہونے جا رہی ہیں. یہ نہیں چلیں گی، سسٹین نہیں کریں گے یہ معاہدے. میں نے جس دن یہ معاہدہ ہوا اسی دن میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا یہ مجھے سسٹینیبل دکھائی نہیں دے رہا. یہ جنگوں کا دور شروع ہونے جا رہا ہے. اور جب ٹرمپ جیسے حکمران خدا ایسے نہیں لے کر آیا، یہ دماغی طور پہ فاتر العقل جو لوگ ہیں نا، یہ اللہ کسی مقصد کے لیے لایا. امریکہ کا ڈکلائن ہم نے دیکھنا ہے، ہمارے بچوں نے دیکھنا ہے. اور کچھ مفکرین ایسے بیٹھے ہیں جیسے غامدی صاحب امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام کا غلبہ ہونا ہی نہیں ہے، یہ بس بھی نہیں چلنا آگے تک قیامت تک. ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھائی وہ خاص قسم کی اپروچ ہے. کیا کریں، ان کو سوچ ہی نہیں سکتے اس سے زیادہ. اور دوسری طرف یہاں مرزا جہلوی جیسا نکما نالائق اور ایک وہ بھی فاتر العقل آدمی، جس کا نہ بین الاقوامی سیاسیات کا خبر ہے، نہ تاریخ کا گہرا مطالعہ ہے، قرآن حدیث کو بھی عربی زبان نہیں جانتا، قرآن حدیث کا نہ فقہ کی اس کو سمجھ، پتہ نہیں کسی چیز کا. وہ انجینئر ہے بھائی، تو انجینئرنگ کر جا کے ہر چیز کا تو ایکسپرٹ بن گیا. نہ محدث ہے تو، نہ مفسر ہے تو، نہ عربی زبان کا عالم ہے تو، نہ فارسی کو تو جانتا ہے. یہ چیزیں تو کمپلسری ہے، پری ریکوزٹ ہے اسلام کے اندر. جب آپ نے گفتگو کرنی ہے ایز اے اسکالر تو پھر آپ کے لیے یہ ساری چیزیں پری ریکوزٹ ہے. تو وہ بھی بیٹھا ہوا ڈرا رہا ہوتا ہے میں ویسٹ سے نوجوان نسل کو کہ ویسٹ ہی ویسٹ ہے، اب اسرائیل نے پوری مسلمانوں کو مار دینا، ایران کو بھی مار دینا، پاکستان کو بھی مار دینا ہے، کچھ نہیں بچنے والا. ایک وہ بھی نالائق آدمی ہے. تو بچیں ایسے لوگوں سے جو آپ کو امید دکھانے کی بجائے اصل حال بتانے کی بجائے کبھی انڈیا سے ڈرائیں، کبھی امریکہ سے ڈرائیں، کبھی اسرائیل سے ڈرائیں. ہاں اسرائیل آج فلسطین پہ برا وقت ہے، قوموں پر آتا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح سے وہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور وقت آنے والا ہے. وہ پھر آگے چل کے اسی کتاب کے صفحہ بیچ میں سے کئی صفحے پہ چھوڑ دی، میرے پاس وقت اگر وہ زیادہ پڑھوں گا تو اتنا ہی زیادہ تبصرے شروع ہو جائیں گے، بات لمبی ہو جائے گی. پھر وہ صفحہ نمبر 193 پہ لکھتا ہے کہ the revival of religion will not merely be revival of Islam. ریوائول آف اسلام صرف ریلیجن کا، دین کا یا ان کے مذہب کا ریوائول نہیں ہے، بٹ اسلام ول کم ٹو ڈیفائن دا ٹرمز آف کنفلکٹ بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ. اسلام اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ وہ ڈیفائن کرے گا ٹرمز جو کنفلکٹ ہے بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ کے درمیان، اس کنفلکٹ کو ڈیفائن کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا اپنی ٹرمز. یہ ہے اسلام. اسلام ایک طاقت بن کر ابھرنے جا رہا ہے. اسلام از دی ریلیجن آف یورپ ساؤدرن بارڈر، یورپ ساؤدرن بارڈر. ساؤدرن بارڈر جو ہے شمالی جو اس کی سرحدیں ان کا، اٹ از دا ورلڈ ریلیجن دیٹ ہسٹوریکلی ہیز پوزڈ دا گریوسٹ تھریٹ ٹو جوڈو کرسچن ٹریڈیشن. اور یہ وقت یہ پہلے بھی ثابت کر چکا ہے کہ اسلام جوڈو کرسچن یعنی جوئش اور کرسچن کو پہلے بھی یہ کر چکا ہے، تھریٹ بن چکا ہے یہ تاریخ کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور کیا ہے اب پھر بن رہا ہے، یہ پھر بننے جا رہا ہے. کیوں؟ It is also the religion of the fault line states of confront Israel and oppose the aspiration of the Jewish people for Middle East homeland. یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان کے آتھرز لکھ رہے ہیں. یہ بی بی سی کا جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، بورڈ آف گورنرز کا ڈائریکٹر ہے، وہ چیئرمین ہے جو وہ لکھ رہا ہے. یہ جناب امریکہ میں بیٹھا ہوا جیمز ڈیل ڈیوڈسن لکھ رہا ہے. یہ مولوی فتح دین اللہ دیتا مولوی وسایا تو نہیں لکھ رہا، یا اسکول لاہور کے کسی اسکول میں بیٹھا ہوا کوئی 10ویں کلاس کا ٹیچر تو نہیں لکھ رہا. ٹھیک ہے نا. تو سمجھیں اس بات کو. غامدی جیسے لوگوں سے بھی بچیں اور محمد علی مرزا جیسے
فاتر العقل آدمی سے بالکل بچنے کی ضرورت ہے اس وقت. اور سمجھیں اس بات کو کہ ہمارا وقت آ رہا ہے اگلے 25 سال میں. امریکہ کا ڈکلائن تو بہت جلد قریب دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے اقبال, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, مہ پہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. نظر آ رہا ہے, صاف دکھائی دے رہا ہے, لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. نظر ان کو نہیں آ رہا جن کو نظر ہی نہیں ملی, جو اندھے ہیں یا ویسٹ کے بہی خواہ ہیں یا ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ. پھر آگے چل کے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 194 پہ لکھتا ہے, فار ریزن دیٹ آر ورتھ ایکسپلورنگ اسلام از بیٹر سوٹڈ ٹو دا اکنامک ورلڈ آف دا 1990s. اب وہ کہتا ہے اگلے جو وقت آ رہا ہے 90s کا اور آگے کا دور جو آ رہے ہیں, وہ اسلام زیادہ سوٹ کرنے چاہتا ہے, کرے گا دنیا کو. یعنی اسلام ایک قوت بن کر بھرنے جا رہا ہے. اور ایک کتاب ادھر پڑھی ہے بھی, میں نے وہ بیچ میں رکھنا بھول گیا. تو اب میں آپ کو ایک اور کوٹ سنا دیتا ہوں, دا کرائسس آف دا ماڈرن ورلڈ. یہ دیکھیں نا, یہ رینو گینو کی کتاب ہے. یہ 25-26 سال پہلے میں نے یہ کتاب خریدی تھی, لیکن آپ کو دیکھیں کتنی فریش چمکتی ہوئی. اپنے لباس سے زیادہ اپنی کتاب کا خیال رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں, یہ رینو گینو کون ہے؟ رینو گینو ایک فرینچ فلاسفر, اسکالر, انٹلیکچوئل, تھنکر تھا, اور یہ 1886 میں پیدا ہوا اور 1951 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے جی. اور یہ غالباً مجھ سے اگر پوچھیں تو یہ فرانس کا سب سے بڑا مفکر ہے 20ویں صدی میں. اس کو انٹروڈیوس کروایا ہمارے پاکستان کے اندر محمد حسن عسکری, اردو زبان کے سب سے بڑے نقاد, اردو ادب کے سب سے بڑے نقاد, انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے, لیکن یہ ساری کتاب ان کی فرینچ میں ہے, اور اس کی کچھ کتابوں کے اردو انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکے ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی ہوئے. تو ان میں سے ایک بہترین کتاب ہے دا کرائسس. جن کو بخار ہر وقت ویسٹ کا رہتا ہے نا, مغربی تہذیب کا, ویسٹ کا, تو غامدی صاحب جیسے لوگ, محمد علی مرزا تو ویسے پڑھ ہی نہیں سکتا, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں غامدی اس کو پڑھ لے گا. وہ گورنمنٹ کالج لاہور کا پڑھا ہوا, میں بھی گورنمنٹ کالج لاہور کا پڑھا. وہ فلاسفی پڑھتے تھے 1960s میں, اور میں نے اپنے علوم پڑھے تو ارلی 90s میں. ٹھیک ہے, تو وہ تو پڑھ لیں گے, وہ فلاسفی میں ڈگری لی ہوئی ہے. لیکن محمد علی مرزا اس کے 10 لائنیں اور 10 سطریں پڑھ کے بھی شاید پڑھ نہیں سکے گا. تو یہ رینے گینو کی سپیلنگ RENEGUENON, رینے گینو. تاکہ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں اس کی PDF نکالیں, تلاش اس کو کتاب کو پڑھیں. جو سیریس اسٹوڈنٹس ہیں, سیریسلی سمجھنا چاہتے ہیں ویسٹرن تہذیب کی نقص کو, تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو یہ ہے جی. اس کا میں صرف اس میں سے لمبی چوڑی نہیں پڑھتا, اس میں سے میں نے کئی سال پہلے اس کتاب میں سے ایک پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کے ٹائٹل پہ لکھ دیا تھا, پہلے صفحے پر, جو سفید صفحہ ہوتا ہے جو بغیر لکھے ہوئے ہوتا ہے. اس میں اسی رینے گینو کی کوٹ کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر, کہ اگر مغرب کی مادی قوت کو, مادی میٹریلسٹک جو پاور ہے اس کی, اگر مغرب کی مادی قوت کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کی حیثیت ایشیا اور افریقہ کے مقابلے میں جسد ارضی پر, پوری روئے زمین کے اوپر اس کی حیثیت ویسٹ کی, وہ یعنی فرینچ اسکالر لکھ رہا ہے, فرینچ تھنکر لکھ رہا ہے, پر محض ایک بے وقت مردار گوشت کی رہ جاتی ہے. ایک مردار گوشت پڑا ہوا ہے, مادی ترقی کو اس میں سے نکال دیں آپ, اس کی مادی طاقت کو نکال دیں تو بے وقت مردار گوشت کی رہ جاتی ہے. اور تاریخ میں مغرب کی حیثیت ہمیشہ وہی رہی ہے جو تنے کے سامنے غلط رخ پر بڑھی ہوئی شاخ کی ہوتی ہے. سمجھ آئیے آپ کو, کیا بہت بڑا جملہ لکھا ہے. جو مغرب کی جو حیثیت ہے تاریخ کے اندر, اگر پوری تاریخ پڑھ کر دیکھو تو کہتا ہے مغرب, یہ میں نے نہیں لکھا بھائی, رینے گینو نے لکھا ہے, فرینچ تھنکر نے لکھا ہے, جو تنے کے سامنے بعض وقت غلط رخ میں شاخ نکل آتی ہے. اور کیا ہوتی ہے وہ شاخ, کیا ہوتی ہے, تنے غلط رخ میں بڑھی ہوئی شاخ کی ہوتی ہے. یہ غلط رخ میں بڑھی ہوئی شاخ ہے مغربی تہذیب, اور مغرب کا جو سارا کے سارا ڈھکوسلا ہے. تو یہ کتاب آپ لوگ پڑھیں. اور جب میں نے غامدی صاحب کا ذکر کر دیا, اور مرزا جہیل مگر بنتا نہیں تھا, وہ اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ اس کی ذکر کرنا بنتا نہیں ہے, لیکن جب یوٹیوب پر آپ آ جائیں اور نوجوان نسل کو بھٹکانا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, بھٹکانا شروع کر دیں, اور اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل دکھائیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, دین کی 1400 سالہ روایت میں محدثین جو گزرے, فقہا جو گزرے, علماء جو گزرے, اور جو صوفیاء گزرے, وہ سب جاہل تھے, اور یہ 1400 سال کے بعد عقل مند پیدا ہوا. تو پھر مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے اس کا ذکر کرنا چاہیے, کیونکہ جب 2-2 3-3 میل اب بیٹھا ہوا ہے, یہ یاترا کر رہا ہے, اللہ کا شکر ہے,
کچھ دنوں مہینے ڈیڑھ سے اس کی فضول لغویات سننے کو اور بکواسیات سننے کو اور اس کی حفوات جو وہ بکتا ہے وہ سننے کو نہیں مل رہا. شکر الحمدللہ. تو اب آگے چلیں جی. تو اب آپ سے جو میں نے بات کی ہے وہ بنیادی بات ہو گئی آج. اب اس سے ایک اور چیز کوشش سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام ابھی تک مادی طور پر اس وقت سپر پاور نہیں ہے. دو اعتبار سے ابھی بھی سپر پاور ہے. اور سب سے بڑی جو سپر پاور ہونے کے لیے چیز چاہیے ہوتی ہے وہ آئیڈیالوجیکل سپر پاور ہونا ہوتا ہے. جب کسی کی آئیڈیالوجی زندہ ہو, پاورفل ہو, جب تک قرآن موجود ہے, جب تک رسول اللہ کا فرامین موجود ہیں, رسول اللہ کی سنت موجود ہے, رسول اللہ کا پیغام موجود ہے, تو پھر آپ اپنی آئیڈیالوجیکل سپر پاور جب اس سے بہتر کوئی لے آئے گا یا اس کے مد مقابل برابر کی کوئی لے آئے گا پھر مقابلہ ہوگا. میں مولویوں کی بات نہیں کر رہا کہ مولوی کیا بیان کر رہے ہیں. قرآن اصل شکل میں موجود ہے, رسول اللہ کی باتیں موجود ہیں, رسول اللہ کا فرامین موجود ہے, رسول اللہ کی سیرت موجود ہے. تو ہم کسی اعتبار سے بھی آئیڈیالوجیکل سپر پاور ہونے سے ہمیں کوئی چھین نہیں سکتا. ہم ہی آئیڈیالوجیکل سپر پاور ہے. ویسٹرن فلسفے, ویسٹرن تصورات سب کے سب ڈھیر ہونے جا رہے ہیں. انسان کی عقل وہ صرف مادی ترقی کے علاوہ کچھ نہیں دے پا رہی انسان کو. انسان ذلت کے گڑھوں میں گرتا چلا جا رہا ہے. گیزم ہو رہا ہے, لیسبینزم چل رہا ہے, انسیسٹ چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ اسی لیے چل رہا ہے کہ ان کے پاس قرآن نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس رسول اللہ کی سیرت نہیں, ان کے پاس رسول اللہ کا فرامین. یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے. وہ ویسٹرن سوشالوجسٹ چیخ رہے ہیں کہ سمجھو سمجھو سمجھو, یہ کرو وہ کرو, نہیں سمجھ آ رہی ان کو, کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں سب کچھ. ان کو تو جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں, اس لیے وہ تو بھائی کے گڑھوں میں گرنے جا رہے ہیں. پھر آگے چلیں. وہ اب میرے جو امام ہیں جن سے میں نے سب سے زیادہ سیکھا ہے وہ علامہ محمد اقبال ہیں. علامہ محمد اقبال جو میرے محبوب ہیں. اب میں غامدی سے نہیں پوچھوں گا کہ غامدی صاحب آپ فرما رہے ہیں انگلینڈ کے اندر امریکہ میں اپنا ایک 40-45 منٹ اور 1.5 گھنٹے کا لیکچر دے رہے ہیں اور وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کا مستقبل کوئی نہیں ہے, ویسٹرن طاقتیں قیامت تک چلیں گی, اب مسلمان کبھی نہیں ابھریں گے دوبارہ. اب دیکھیں اقبال 125 سال پہلے کیا کہہ رہا ہے. میں تو اقبال کی طرف رجوع کروں گا. اقبال کہتا ہے جب تلک باقی ہے تو دنیا میں ہم باقی ہیں. ٹھیک ہے جی, جب تلک باقی ہے تو دنیا میں ہم باقی. یہ بات کہہ رہا ہے اقبال کہ اسلام غالب رہے گا جب تک رب باقی ہے, جب تک دین باقی ہے, جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ زوال ہی نہیں آنا. ٹھیک ہے جی. ملت اسلامیہ جس دن اقبال کے اس پیغام کو سمجھ جائے گی, سمجھنے پر آمادہ ہو جائے گی, یقین جانی اس کی نشت ثانیہ رینیسنس اور حیات نو کا آغاز ہو جائے گا. صورت شمشیر کے دستے قضا میں وہ قوم, دستے قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. ہم تو غالب آنے جا رہے ہیں, اسلام غالب آنے جا رہا ہے. 20-25 سال ہیں بس, اس کے اندر یہ سارا کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. اور یہ اگلے 5 سال جو جنگوں کے سال ہیں, اب یہ 1.25 سال, 1.5 سال, 2.25 سال, 2 سال, اس کے اندر یہ جنگیں اپنی عروج پر جائیں گی اور پھر یہ جنگیں طویل عرصہ کئی سال تک چلیں گی. جیسے پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1917 تک ہوئی, پھر دوسری جنگ عظیم 1939 سے لے کے 1945 تک ہوئی. ابھی پھر جنگوں کا دور ہے, 2, 4, 5, 6 سال پھر یہی شروع ہونے جا رہا ہے. تو آپ لوگ اس سے بالکل نہ گھبرائیں. میں نوجوان نسل کو بتا رہا ہوں, غامدی جیسے مفکرین کو سننا سے باز آئیں, اور اس فضول قسم کے مفکر بیٹھے ہوئے ہیں. مفکر تو میں نے کہہ سکتا ایک جاہل جہلم کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو کسی چیز کا بھی عالم نہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار تو ادب کا ماہر ہے, تو اردو زبان, فارسی زبان, عربی زبان, کون سی زبان اچھی بولتا ہے؟ عربی فارسی تجھے آتی کوئی نہیں سرے سے, انگریزی میں تو 4 جملے نہیں بول سکتا, عربی تو لازمی تھی اگر تو 3, پھر انگریزی میں اگر 4 جملے نہیں بول, اردو بھی اچھی نہیں بولتا, پنجابی بولتا ہے. بھائی پنجابی میں تو میرے خیال ہے وہ پنجابی بہت خوبصورت زبان ہے. صوفیانہ شاعری کی بڑی, تو تصوف کا تو ویسے تو منکر ہے. پنجابی میں سب سے بڑی پڑھنے والی چیز ہی صوفیانہ شاعری. اگر کوئی پنجابی زبان کا کو پڑھنے والا تو اگر وہ صوفیانہ شاعری نہیں پڑھتا تو وہ زبان کا بھرپور مزہ لے ہی نہیں سکتا. تو تصوف کا ویسے ہی منکر ہے. تو یہ سب جہالت ہے, بالکل نہیں گھبرائیں اور دیکھیں اسلام کیسے ابھرنے جا رہا ہے. اور 2-3 سال کے اندر آپ دیکھیں گے جنگیں ایسٹ ٹو ویسٹ نارتھ ساؤتھ جنگیں شروع ہو جائیں گی. اور پھر دوسری بات, جو 25 سال کے اندر ساری دنیا بدل جائے, ساری دنیا بدل, نقشے بدل جائیں گے. بر اعظم امریکہ نام کا ملک دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا, یہ تاریخ ہونے جا رہی ہے. ایگزسٹ کرتا تھا, ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا. رہی یہ یورپ بھی اپنے آخر دموں پر ہے. مشرق کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, آسمان دیکھ,
مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے. وما لنا البلاغ. آج کے لیے یہی کچھ، انشاءاللہ کل پھر کوئی نئے موضوع پر گفتگو کریں گے. وما السلام علیکم.